بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 4 شوال پہلی نچندی جمعرات کا سب سے بڑا دن آ گیا ہے۔ آج کے دن کا سب سے بڑا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، یہ عمل اتنا پرتاثیر ہے کہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو اس عمل نے بدل ڈالا۔ محترم ناظرین، آج آپ میرے کہنے پہ اس عمل کو ایک دفعہ اپنی زندگی میں شرطیہ آزما کر دیکھ لیں۔ پورا سال آپ کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پورا سال آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پورا سال آپ کو کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کی زندگی میں قرضہ ہے تو اس قرض کی ادائیگی میں، اس کو چکانے میں، اس کو ختم کروانے میں آپ اللہ کی غیبی مدد کو محسوس کرو گے۔ پہاڑوں جتنا قرضہ منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہو تو اللہ پاک آپ کو روزگار عطا فرمائے گا۔ اگر آپ بیمار ہو، خدا نہ خواستہ علاج بیماری میں مبتلا ہو تو اللہ پاک آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہو تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دے گا۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ جو شخص اس عمل کو آج 4 شوال نوچندی جمعرات کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس شخص کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ پورے سال کا رزق، پورے سال کی دولت، پورے سال کی عزتیں، پورے سال کی کامیابیاں اللہ پاک اس شخص کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ اس شخص کو پورا سال کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، یہ عمل ہونے کے ساتھ ساتھ سینے کا بہت بڑا راز ہے۔ آج یہ سینے کا راز میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ صرف آپ اس عمل کو ایک بار آج 4 شوال پہلی نوچندی جمعرات کو میرے کہنے پر شرطیہ آزما کر دیکھ لیں۔ نوچندی جمعرات سے مراد ہے جب بھی کوئی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کو نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ نوچندی جمعرات بڑی ہی فضیلت والی جمعرات ہوتی ہے، قبولیت والی جمعرات ہوتی ہے، برکت والی جمعرات ہوتی ہے۔ آج کے دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا، بڑی بے صبری سے انتظار کیا۔ میں خود بھی آج یہ عمل کروں گا اور اس لیے آپ کو بھی تاکید فرما رہا ہوں، نصیحت فرما رہا ہوں کہ خدا را کر کے آپ نے اس عمل کو بھی کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ آج اس عمل کو شرطیہ آزما کر دیکھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی غیبی مدد فوری طور پہ آپ پر آ جائے، بڑی سے بڑی حاجت ایک دن میں اللہ پاک آپ کی قبول فرما دے، ناممکن سے ناممکن مقصد بھی ہے اگر آپ کی زندگی میں، اگر آپ اس کو ممکن کرنا چاہتے ہو تو آج 4 شوال پہلی نوچندی جمعرات کو اس عمل کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق ایک بار شرطیہ آزما کر میرے کہنے پر دیکھ لو۔ آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے۔ عمل تو سبھی لوگ بتاتے ہیں، وظائف تو سبھی لوگ بتاتے ہیں، لیکن سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، بزرگوں کو، دوستوں کو 4 شوال پہلی نوچندی جمعرات بڑے دن کا سینے کا راز پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سینے کا راز اتنا طاقتور ہے، اتنا پرتاثیر ہے، جو شخص اس عمل کو دولت کے اعتبار سے پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس کو دولت عطا فرمائے گا۔ جتنی دولت وہ شخص مانگے گا اللہ پاک اس کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جو شخص اس عمل کو رزق کے اعتبار سے پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ جتنا رزق مانگے گا اللہ پاک اس کو اتنا رزق عطا فرمائے گا۔ جو شخص اس عمل کو اولاد حاصل کرنے کے اعتبار سے مانگے گا تو اللہ پاک اس کو شرطیہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ جو شخص اس عمل کو جادو، جنات، نظر بد کے خاتمے کے اعتبار سے پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس شخص کی زندگی میں سے جادو، جنات، نظر بد اور حسد کے تمام برے اثرات ختم فرما دے گا اور اس کی زندگی کو اللہ پاک سلامتی والا، حفاظت والا بنا دے گا۔ جو شخص اس عمل کو رزق میں برکت کے اعتبار سے پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس کے گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دیں گے۔ اس کے گھر کے کونے کونے سے اللہ پاک جادو، جنات کا خاتمہ فرما دیں گے، نظر بد کا خاتمہ فرما دیں گے۔ اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ جو شخص اس عمل کو
کاروبار میں برکت کے اعتبار سے پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے گا۔ عمل بتانے سے پہلے میں 4 شوال پہلی نوچندی جمعرات کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین لازمی لکھ لینی ہے، نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک قبول فرمائے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں یا رب العالمین ان کو یا اللہ من پسند روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نئی اولاد سے فیضیاب کر۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں یعنی کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ اپنے گھروں میں رزق کی تنگی کا شکار ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں یا رب العالمین ان کی زندگیوں میں سے جادو جنات نظر بد کے تمام برے اثرات کو ختم فرما اور ان کی زندگیوں کو سلامتی والا بنا دے، حفاظت والا بنا دے۔ یا رب العالمین جتنی بھی بیٹیاں، جتنی بھی بہنیں، جتنے بھی بیٹے یا اللہ من پسند رشتوں کے اعتبار سے پورا سال بے چین رہتے ہیں اور اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کے لیے من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا ہو جائیں، تو یا رب العالمین آج 4 شوال پہلی نوچندی جمعرات کی فضیلت کا واسطہ جتنے بھی لوگ غیر شادی شدہ ہیں، چاہے بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، یا اللہ ان کے من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما، من پسند رشتے خود چل کے ان کے گھروں میں آئیں۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نماز ظہر کے بعد کرنا چاہیں، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے، آپ کے پاس پورا دن باقی ہے، کسی بھی وقت آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی ہی نہیں ہے، کسی بھی نماز کے بعد کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جب بھی چاہیں جس مقام پر چاہیں کر سکتے ہیں۔ صرف ایک پابندی یہ ہے کہ آپ جس بھی مقام پر کرنا چاہیں اس عمل کو، وہ جگہ جو ہے وہ تنہائی والی ہونی چاہیے، خلوت والی ہونی چاہیے۔ عمل کے دوران آپ نے بات چیت نہیں کرنی، آغاز سے لے کر آخر تک آپ نے گفتگو نہیں کرنی اور آپ نے شروع سے لے کر آخر تک آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یہ شرائط ہیں اللہ والوں کی، ان شرائط پہ اگر آپ پورا اتر گئے تو آپ کا یہ عمل قبول ہو جائے گا، اس میں تاثیر بڑھ جائے گی۔ دوسرا جو مقدار جو ترتیب آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، یہ مقدار اور ترتیب اللہ والوں کی خاص ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے جس مقام جس جگہ پر بیٹھے بوضو کے مسئلے پہ آپ ایک دفعہ درود ابراہیمی سے عمل کا آغاز کریں۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا بھی درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود ابراہیمی کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں یا نماز والا درود پڑھنا چاہیں، آپ نے مقدار کو 3 رکھنا ہے۔ فوری طور پہ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ فوری طور پہ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب عمل کا آغاز ہے۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے آپ کی، چاہے قرض کے اعتبار سے اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہو، بے اولادی میں اولاد چاہتے ہو، غیر شادی شدہ ہو، من پسند رشتوں کے اعتبار سے من پسند رشتوں کی اللہ کی طرف سے غیبی مدد چاہتے ہو، وسیلے اور اسباب کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو، رزق کی تنگی کا شکار ہو، رزق کی تنگی کو ختم کروانا چاہتے ہو، آپ اس کی نیت کر لو۔ کاروباری لحاظ سے پریشان ہو، کاروبار میں برکت چاہتے ہو، وسعت چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تو آپ اس کی نیت کر لو۔ اگر آپ کی زندگی میں قرضہ چل رہا ہے، قرض کو ختم کرنے کے اعتبار سے اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہو، الغرض جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ یا ربی، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے
وہ استغفار کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ دو چیزوں سے زیادہ راضی ہو جاتا ہے، دو چیزیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ایک تو جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو لوگ استغفار کرتے ہیں، اپنی زندگی میں جو انجانے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہوئے ہیں ان کی جو شخص معافی طلب کرتا ہے اللہ پاک اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے۔ آج 4 شوال پہلی نوچندی جمعرات کو سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے پھر جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے۔ سب سے پہلے استغفر اللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ یا ربی۔ اب استغفر اللہ یا ربی کو پڑھتے پڑھتے آپ نے وہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو آپ سے جانے انجانے سرزد ہوئے ہیں آپ نے آنسو بہاتے ہوئے ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ بوضو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ یا اللہ میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کا سبب جو ہے وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، رزق کی تنگی کا سبب ہمارے گناہ بن جاتے ہیں، بے روزگاری کا سبب ہمارے گناہ بن جاتے ہیں، کاروبار میں بندش کا جو سبب ہے وہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے سب سے پہلے اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو تیزی سے نہیں پڑھنا، بے دھیانی سے نہیں پڑھنا، دھیان کے ساتھ اپنے ذہن میں جتنے بھی آپ سے جانے انجانے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کی معافی مانگنے کے اعتبار سے ان شرمندگی کرتے ہوئے ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ یا اللہ میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما اور مجھے اپنا لاڈلا بنا لے۔ استغفر اللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ استغفر اللہ یا ربی پڑھ لینا ہے۔ جو شخص 11 مرتبہ آج 4 شوال پہلی نوچندی جمعرات کو استغفر اللہ یا ربی پڑھ لیتا ہے صدقے دل کے ساتھ، اللہ پاک اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نوچندی جمعرات کی فضیلت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار کو سامنے رکھتے ہوئے، اور وہ شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو عطا کر دیتے ہیں، اس کی ہر دعا اللہ پاک قبول فرما دیتے ہیں۔ فوری طور پہ 11 مرتبہ استغفر اللہ یا ربی کو پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اللہ کا ایک نام یا عزیز ہو، یہ دولت کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے بڑا ہی طاقتور نام ہے۔ یا عزیز ہو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جو شخص اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کی طرف سے غیبی مدد کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، رزق کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وہ آج 4 شوال پہلی نوچندی جمعرات کو اللہ کے اس نام کو سے اللہ کو پکارے، یعنی یا عزیز ہو، یا عزیز ہو، یا عزیز ہو۔ آپ نے ٹھہر ٹھہر کے تلفظ کے ساتھ دھیان سے آپ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے بنا کسی سے بات کیے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں پر یا عزیز کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے، سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو سیکھے۔ یا عزیز ایک بار ہو گیا، یہ اللہ کا نام ہے۔ یا عزیز 2 بار ہو گیا، یا عزیز 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا عزیزو کتنی بار پڑھ لینا ہے؟ آپ نے یا عزیزو کو 101 بار پڑھ لینا ہے، 101 بار، یعنی 100 دانوں والی ایک تسبیح، پھر اس کے اوپر آپ نے ایک دفعہ اور پڑھ لینا ہے۔ یا عزیزو کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن جو مقدار جو ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ یا عزیزو 1 بار، یا عزیزو 2 بار، یا عزیزو 3 بار، آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، بالکل ٹھہر ٹھہر کے سنجیدگی کے ساتھ، دل میں اپنی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے اس کو دل میں رکھتے ہوئے یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو آپ نے 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو آج کا تیسرا اور خاص عمل ہے وہ سورہ کوثر کا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے، تسبیح کے دانوں میں پڑھنا چاہے، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے، دنیا کے تمام خزانے اولاد کے
رزق میں برکت کے خزانے، دنیا کے تمام خزانے اللہ پاک نے سورہ کوثر میں رکھے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلی پہ پڑھنا چاہے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے، صرف اور صرف 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ یہ آج 4 شوال پہلی نوچندی جمعرات کا دوسرا بڑا عمل ہے، یعنی تیسرا بڑا عمل ہے، یعنی سورہ کوثر کا آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ آخر میں آپ نے جس طرح شروع میں درود ابراہیمی کو آپ نے 3 دفعہ پڑھا، یا صلی اللہ علی محمد کو اسی طرح پڑھ لے، اور اب اللہ سے دعا مانگیں، یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ کے خوب روئیں، اللہ جو بھی مانگا آج 4 شوال پہلی نوچندی جمعرات کو، یا اللہ مجھ کو عطا فرما، یا اللہ اگر جو نہیں مانگ سکا، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔